السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت، میراث اور ترکہ کی گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے والدین یا رشتہ داروں کے انتقال پر ان کی اولاد کو وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اگر اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو والدین کو کیا ملے گا۔ اور آیت کریمہ کا یہ حصہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آواز پہنچ رہی ہے۔ جی پہنچ السلام رہی ہے۔ علیکم۔ یہ آواز پہنچ رہی ہے حضرت۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس نے اپنے پیچھے اپنے والدین کو چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں یا دوسرے ہیں کہ والدین کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے اولاد بھی ہے، یا یہ کہ والدین کے ساتھ ساتھ اولاد نہیں ہے۔ اب وہ صورت جس میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی ہے اس کا حکم یہ بیان کیا گیا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔ تو یہ در حقیقت اما وہ بتا رہے ہیں اعراب کہ عامل دو مرتبہ لایا گیا، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہو، چاہے وہ اولاد لڑکوں کی شکل میں ہو یا لڑکوں کی شکل میں ہو، تو ایسی صورت میں جو والدین کو ملے گا وہ چھٹا حصہ ملے گا۔ تو گویا ان دونوں کو ایک ثلث ملے گا اور باقی دو ثلث جو ہیں ان کے اور بھی احوال ہیں کہ اگر اولاد جو ہے وہ بیٹے ہیں
تو ایسی صورت میں باپ کا حصہ چھٹا ملے گا، اور اگر اولاد جو ہے نرینہ نہیں بلکہ بیٹی ہے تو ایسی صورت میں چھٹا حصہ ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس سلسلے میں طویل کلام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ بدل کو لائے، یہ نہیں کہا والے ابوئی السدس، اس کا وہ اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا کہ چھٹا حصہ سدس جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہا والے ابوئی السدسان، وہ اس لیے تاکہ یہ بات جان لی جائے کہ سدس جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، یا یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں خصوصیت کی بنیاد پہ ملے گا۔ اسی طرح یہ نہیں فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ، اس لیے کہ اس میں اسی متعین مقصود معنی کی ادائیگی ہے، لیکن اس وقت تفصیل کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اجمال کے بعد تفصیل کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مفسرین نے یہی گفتگو اس آیت کے حصے میں کی ہے۔ اب دوسری صورت کے اگر والدین کے ساتھ اولاد نہیں ہے تو اب مزید کئی حالت ہوگی، یا یہ کہ والدین کے ساتھ ساتھ میت کی بہنوں میں سے کوئی اور وارث ہے، یا تو اس صورت میں بیان کیا إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، کہتے ہیں کہ یعنی اگر میت کے اولاد نہیں ہے جو وارث ہو اور نہ بھائی ہیں تو ایسی صورت میں اس کے وارث اس کے والدین ہیں، تو پھر ان کو ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ماں کے حصے کا تذکرہ کر دیا اور باپ کے حصے کا ذکر نہیں کیا، لیکن کلام کے اسلوب سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ جو باقی بچ رہا ہے وہ دو ثلث ہے، اور وہ دو ثلث باپ کا ہوگا، اور اس کو علم اصول میں بیان ضرورت کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں مما ترک کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ماں کو ایک ثلث مل رہا ہے ان تمام جائیداد سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے مطلقاً، اور وہ اس وقت ہے جبکہ اس کے وارث صرف والدین ہوں، اور والدین کے ساتھ مرنے والے کی جو ہے کوئی شریک نہ ہو،
اور اگر مرنے والے کی کوئی شریک ہے تو اس وقت اس شریک کو نصف حصہ یا چوتھائی حصہ ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسی صورت میں مال کے 2/3 حصے کیے جائیں گے، 3 ثلث کیے جائیں گے۔ 1 ثلث ماں کا ہوگا اور 2 ثلث باپ کا ہوگا، اور جو ماں کا ثلث ہوگا وہ اس میں سے ہو، متروکہ مال میں سے ہوگا، تاکہ اس میں یہ لحاظ باقی رہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو کا جو حصہ ہے، مثلا اس کی مثال ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہوا اور اس عورت کے شوہر ہیں اور ماں باپ ہیں، تو یہ مسئلہ 6 سے ضرب تقسیم ہوگا، 6 سے بنے گا۔ اب دیکھیے ایسی صورت میں اگر ماں کو 1/3 دیتے ہیں اور شوہر کو نصف مال دیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ باپ کا ہوگا، تو ایسی صورت میں ماں نے 2 حصے کو گھیر لیا اور باپ کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ حکم پلٹ جائے گا اس اصول سے، جس اصول میں یہ ہے کہ مرد کو 2 حصہ ملتا ہے اور عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا مثل حد الذکرین، یہ مثل حد الذکرین تو حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مطلق رکھا تاکہ ان دونوں مسئلوں کو احاطہ کر سکے۔ وہ دونوں مسئلے یہ ہیں کہ ثلث مال کا متروکہ مال میں سے، جبکہ میت کے شوہر یا بیوی نہ ہو، اور اگر شوہر یا بیوی ہے میت کے تو ان دونوں صورتوں کو یہ بیان گھیر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفسرین نے اللہ کے قول کو اس سے مقید مانا ووارثہ ابوان، تو اس میں اس بات سے گریز کیا گیا ہے کہ کلام لغو نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اور اس کی قید لگا دی مما ترک سے، اور یہ بات بھی ابھی واضح کی گئی۔ اور شریفیہ میں یہ مذکور ہے کہ یہاں پہ اسی قول پہ اکتفا کیا گیا، اور اس میں اضافہ ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، جو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ یہاں مراد جو ہے اللہ کے فرمان فَلِأُمِّهِ الثُّلُث ہے، یعنی ثلث جو ہے اسی کے یہ دونوں وارث ہوں گے، چاہے سارا مال ہو یا مال کا بعض حصہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس کے یہاں ثلث ہے، اور ان کے یہاں اس سے فرمان سے عورت کو مرد کے مقابلے میں فضیلت دینا لازم آتا ہے، اور وہ
شریعت کے ضابطے کے خلاف ہے۔ بیضاوی نے یہی ذکر کیا ہے۔ اور ابو بکر القاسم کہتے ہیں کہ اگر بیوی موجود ہو تو ماں کو 1 ثلث ملے گا، اور 1 ثلث جو شوہر کے ساتھ سے بچا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے لیے شوہر کے ساتھ پورے مال کا ثلث ملتا ہے، تو اس وقت اس کا حصہ باپ کے حصے سے بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسئلہ 6 سے بن رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ نصف اور ثلث دونوں جمع ہے، تو شوہر کے لیے جو ہے ثلث ہے، اور ماں کے لیے دوہرا 2 ہے، اور باپ کے لیے 1 ہے۔ تو اس سے عورت کو مرد پہ فضیلت دینا لازم آتا ہے۔ اور اگر عورت کے لیے 1/3 ہو تو اس وقت کئی ثلث میں سے 1 ثلث جو باپ کے لیے ہے، تو باپ کے لیے دوہرا ثلث ہے۔ وَيَكُونُ، ایسی صورت میں بیوی جو ہے، اور اگر ماں کے لیے اس کے ساتھ ماں پورے مال کا ثلث ہو، تو اس وقت کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، کیونکہ اس وقت مسئلہ جو بنے گا وہ 12 سے بنے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ثلث اور ربع دونوں اکٹھا ہو گئے۔ اسی طرح اگر بیوی نے 3 لیا اور ماں نے 4 لیا، تو باپ کے لیے 5 بچ گیا۔ تو ایسی صورت میں ماں کے کا حصہ باپ کے حصے کے نصف سے بڑھ جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں ہمارے مذہب کے مطابق یہ لازم نہیں آئے گا، تو یہ زیادہ بہتر ہے جو شریفیہ میں ہے۔ اور اگر والدین کے ساتھ میت کے بھائی بھی ہیں تو اس کا حکم بیان کیا گیا، وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یعنی اگر میت کے بھائی ہوں اور اس کے والدین بھی ہوں اور اس کی اولاد نہ ہو، تو ماں کو سدس ملے گا۔ تو اس سے یہ بات جان لی گئی کہ وہ ثلث جس کی ماں مستحق ہوتی ہے بغیر بھائیوں کے، اس وقت وہ مستحق ہوگی نصف کی، اور ثلث کا نصف جو ہے سدس ہے۔ اور ایسی صورت میں سدس کے اندر یہ محجوب ہو جائے گی۔ اور یہ آیت اگرچہ ماں کے حصے کو بیان کرنے کے لیے کہ ماں کے ساتھ اگر بھائی بھی ہیں، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے، اور اس سے یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جو سدس ماں سے ساقط ہو گیا ہے وہ بھائیوں کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سدس کو لیں گے، وہ سدس جو ماں سے بچا ہے، جس نے ماں کو مہجور کیا ہے، اس واسطے کہ جب اس سے وہ محجوب ہوئی ہیں تاکہ اس کو لیں، اور علاوہ وارث کے علاوہ اور کوئی محجوب نہیں کرتا، جیسا کہ طاؤس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں کو چھٹا حصہ والدین کی موجودگی میں دیا۔
اور جمہور کے نزدیک چھٹے حصے کا مستحق باپ ہوگا، اس واسطے کہ کلام کا ابتدائی حصہ یہ بتاتا ہے کہ تہائی حصہ یعنی ثلث ماں کے لیے ہے اور باقی باپ کے لیے ہے، تو اس طرح ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اور باقی یعنی 2 ثلث جو ہیں اور سدس باپ کا حصہ ہوگا، اور یہاں پہ جو حاجب رکاوٹ ڈالنے والا ہوگا وہ وارث ہوگا، لیکن یہ باپ کی وجہ سے محروم ہو جائے گا، اسی لیے باپ کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوں گے جبکہ ماں موجود نہ ہو۔ لیکن طاؤس کہتے ہیں کہ میری ملاقات ان بھائیوں میں سے ایک کے بیٹے سے ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس دیا تھا والدین کی موجودگی میں، تو میں نے ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ در حقیقت یہاں پہ یہ وصیت تھی، میراث کا بیان نہیں تھا بلکہ یہ وصیت کا بیان تھا، وصیت کے مطابق آپ نے تقسیم کیا جیسا کہ الشریفیہ میں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائیوں کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں، آیانی، اللہ افیافی، کہتے ہیں حجم کے سلسلے میں علماء احناف کے نزدیک سب برابر ہیں، اور زیدیہ کا مسلک یہ ہے کہ ماں شریف جو ہے محروم کر دیں گے، بخلاف اور دونوں طرح کے بھائیوں کے۔ البتہ اخوہ کے لفظ کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ اخوہ کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہو، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں اس سے مراد وہ اصلی معنی ہے جو کم سے کم ہو، یعنی مردوں کے لیے 3 مردوں میں سے، اس واسطے کہ یہ جمع مذکر ہے، اس اعتبار سے ماں جو ہے یہ ثلث سے محروم ہو کر سدس تک نہیں پہنچے گی، جبکہ 3 مرد ہوں، اور جب وہ دونوں لے لیں، اور اسی طرح بھائی جو ہے اگر اس اعتبار سے میت کے لیے 2 بھائی ہوں یا 3 بہنیں ہوں، تو ایسی صورت میں ماں کے لیے ثلث ملے گا، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اخوہ سے مراد چند ہیں، یعنی ثلث کا اعتبار کیے ہوئے بغیر، چاہے وہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ماں جو ہے ثلث سے محجوب نہیں ہوگی، ثلث سے کم میں۔ اسی طرح بہنیں جب ہوں تو وہ ظاہر کے مطابق اس لفظ کا مصداق ہوں گی، اور کہتے ہیں کہ شریفیہ میں یہ مذکور ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ثلث قرار دیا، ان میں سے ماں کے لیے ان کو محجوب قرار دیا، حاجب قرار دیا، لیکن دونس نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اختلاف جو ہے عدد میں ہے، وصف میں اختلاف نہیں ہے، اور
اس کلام کے سیاق سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ باپ کی تین حالتیں ہیں. ایک تو فرض محض اور وہ ہے سدس، جبکہ بیٹا ہو اور پوتا ہو چاہے نیچے تک. اور ایک فرض اور عصبہ اور عصبہ بنا دیتے ہیں، دونوں ہو. وہ اس وقت ہوگا باپ کی حالت جو عصبہ میں بھی شمار ہوگا، فرض میں بھی شمار ہوگا، جبکہ بیٹی ہو یا پوتی ہو، اگرچہ پر پوتی ہو نیچے تک. اور محض عصبہ ہونا وہ اس وقت ہوگا جبکہ اولاد نہ ہو اور ہوتا ہو اگرچہ نیچے تک. کہتے ہیں کہ ماں کے لیے بھی تین حالات ہیں کہ اولاد ہوگی تو سدس ہے، اور پوتا موجود ہے یا دو موجود ہیں، بھائی یا بہنیں یا اس سے زیادہ، تو ایسی صورت میں اور کل کا تہائی ملے گا جبکہ یہ لوگ موجود نہ ہوں. اور اگر زوجین میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو جو مابقیہ مال ہے اس میں سے یعنی فرائض کے بعد اس وقت ثلث ملے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ گویا تمام وارثوں کے بیان کا، یعنی تمہارے سب کے وارثوں کے یہ درجات ہیں. اور یہ سب درجات کب ہیں؟ جبکہ مورث کی وصیت کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو مال بچا ہو یا مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد جو بچے اس میں یہ وراثت تعین ہوگی. اور یوسی جو ہے حفظ میں کسرے کے ساتھ ہے اور دیگر قراء کے ہاں فتح کے ساتھ ہے. تو دونوں قرأتیں یوسی اور یوسا. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آشا نے برعکس پڑھا اور دونوں ساتھ کے فتح کے ساتھ مکی اور شامی، اسی طرح ابن کثیر، ابن عامر، ابو بکر اور باقی قراء جو ہیں وہ یوسی کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہی بات المدارک میں ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے دلائل ہیں اور یہ بتاتا ہے مقصد کہ وجود میں دونوں برابر ہیں. اور میراث کی تقدیم میں میراث سے پہلے اور وصیت سے پہلے. تو عبارت یہاں یہ ہے کہ شریعت نے دین کو وصیت پہ باجماع مقدم کیا ہے. اور نسل جو ہے اس میں ایک نقطہ پایا جاتا ہے تخصیص کا، یعنی پہلے یعنی وصیت ادا جو کی جائے گی، وصیت کی ادائیگی وارثین پہ دین کے مقابلے میں گرا گزرتی ہے. اس واسطے کیوں؟ اس واسطے کی وصیت تو محض تفقع اور احسان ہے، برخلاف دین کے کہ وہ ذمے میں واجب ہے، اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے. اس لیے دین کی ادائیگی کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، لیکن وصیت کی ادائیگی میں
ذرا اسے دقت پیش آتی ہے، اور وصیت اور دین کے مزید احکام الشریفیہ میں مذکور ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ جملہ معترضہ ہے میراث کے سلسلے میں بعض مصلحتوں کو اور حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترکے کی تقسیم جو اپنی طرف سے کی ہے وہ اپنے علم کے مطابق کی ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق جو چیز ہو وہ حکمتوں اور مصلحتوں سے مالا مال ہوگی۔ اگر وراثت کی تقسیم تمہارے فہم و ذکا کے اوپر چھوڑ دیتے تو تمہیں کیا معلوم کہ باپ زیادہ بہتر ہیں یا بیٹے اور اولاد زیادہ بہتر ہیں، چونکہ دونوں ہی اور کون تمہارے کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں اور کس سے تمہیں نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو اس واسطے تم نے جو مال کو وہ تقسیم کیا گیا ہے تم اپنے طور پہ تقسیم کرتے تو اس میں حکمت نہ ہوتی اور نفع کا ادراک نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ لیا، اور یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے وراثت کی تقسیم تمہارے اجتہاد پہ نہیں چھوڑی، چونکہ کس کو کتنا دیا جائے اس بات کی معرفت حاصل کرنے سے تم عاجز ہو، اور اس کا تذکرہ وصیت کے بیان میں بھی گزر چکا، اور اسی کو امام فخر الاسلام نے اختیار کیا، اور جمہور مفسرین اور صاحب کشاف کہتے ہیں نے ایک اور توجیہ کی ہے، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لا تدرونا، کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ کون باپ زیادہ تمہارے لیے نفع مند ہے یا بیٹے زیادہ نفع بخش ہیں، جن کا جو مر جائیں یا جس کے لیے وصیت کی گئی یا جس کے لیے وصیت نہیں کی گئی، یا بعض مال کی وصیت کی جائے، تو تمہاری طرف سے آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے، وصیت کو نافذ کرنے، یہ زیادہ نفع کے قریب ہے۔ اور اس کے بعد وہ وصیت کا نقشہ اور دنیا کا مقصد اور حکمت کا بیان وصیت کے سلسلے میں کیا گیا۔ اور جو یہ بات نقل کی گئی کہ باپ جو ہے مرتبہ اس کا زیادہ ہے، اور سوال کیا گیا کہ یہاں پہ باپ مرتبہ اس کا زیادہ